سر عید کا پہلا روز کس طرح سے گزرتا ہے, کتنی مصروفیت ہوتی ہے؟ ڈے ون سے یہ میرا طریقہ ہے کہ میں صبح فجر کی نماز سے فارغ جب ہوتا ہوں تو میں گاڑی میں بیٹھ کے یہیں پہ آ جاتا ہوں, پھر یہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں, پھر اس کے بعد یہاں سے جاتا ہوں. اپنی پرانی مسجد ہے میری, وہ پرانا گھر تھا, اس کے بعد مسجد ہے, وہاں پہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں. دوسرے دن ذرا تھوڑا لیٹ آتا ہوں, لیکن آتا پھر یہیں پہ ہوں. پھر آگے اپنی ایکسرسائز کی, نماز پڑھی ہوں, پھر جب فارغ ہو گئے تو واپس گئے, تیسرے دن پھر یہیں پہ. تو میں یہ کرتا ہوں. یعنی ہم نے شیخ روحیل اصغر صاحب کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ عید کے روز بھی وہ ایکسرسائز پر بالکل سمجھوتا نہیں کرتے کسی بھی صورت. اس کے رات کو تھوڑا سا وہ کھانا وانا پکتا ہے نا, پھر پہلے دوپہر کو پکتا ہے وہ کلیجی کلیجی اس لیے پکائی جاتی ہے وہ جلدی بن جاتی ہے. جی گوشت اس لیے بناتا ہے, گوشت بناتے ہیں ٹائم وہ گلے گا اور وہ سارا وقت لگتا ہے نا, اس کا وقت لگتا ہے, 2 بج جائیں گے, 3 بج جائیں گے. تو شیخ روحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ بذات خود بھی سنت ابراہیمی میں حصہ لیتے ہیں یا پھر اوپر بیٹھ کے سارا وہ انسٹرکشنز وغیرہ دیتے ہیں؟ نہیں, وہ میری بیوی آ جاتی ہے نا, اس کی بیٹی آ جاتی ہے, بیوی آ جاتی ہے, بیٹی بھی اپنے قربانی یہیں پہ کرتی ہے. صحیح. تو وہ سارا ایک آ جاتے ہیں, وہ آ کے سارا اپنا گوشت کٹواتے, بناتے, پھر اس کو پیکٹ بناتے ہیں, وہ سارا پھر انہوں نے بانٹنا ہوتا ہے. میرا کیا کام ہے؟ سر جس طرح کے مریم نواز صاحبہ نے پروجیکٹس پنجاب میں شروع کیے ہیں, نچلے لیول سے لے کر اوپر والے لیول تک ہر سطح پہ اور بہت باریک بینی کے ساتھ عید کا روز ہے, تو میں یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے میت کے لیے ایمبولینسز بھی فری ڈکلیئر کرنے کا ایک سسٹم یہاں تک متعارف کروا دیا. لگن اور کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو ہے اس میں. اب یہی بات دیکھ لیں آپ کے سامنے سب کچھ. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پنجاب میں, اسی لاہور شہر میں علائش کا آپ کو نظر گن پڑا ہوتا, بارشوں کے دنوں میں پانی نظر آتا ہے. سر جوانی میں بسنت ہوئی اور ہم نے یہ سنا کہ جو بچے تھے وہ اب جوان ہو چکے ہیں, جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے مثال ہے. تو میں وہی سر کہنا چاہ رہا ہوں, سامنے مثال ہے. نئی نسل کو گڈیاں پتنگے اڑاتے ہوئے دیکھا, کیسے جذبات تھے تب, دیکھ کے ان کو جوانی یاد آئی. نہیں تھا, انہوں نے تو یہ چیز دیکھی نہیں تھی. صحیح. لیکن یہ ہم نے خود خراب کیا نا. سوشل میڈیا نے کتنا اثر ڈالا ہے سیاستدان کی لائف پر, عام آدمی کی لائف پر؟ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس الزام کے بعد اس کی شخصیت پہ کیا گزرے گی. عید الاضحیٰ کا خوشیوں بھرا تہوار ہے اور یہ خوشیاں ہم منا رہے ہیں معروف سیاستدان شیخ روحیل اصغر صاحب کے سنگ. ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ عید کے تینوں دن ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں, کس طرح سے میل ملاپ ہوتا ہے. جس طرح پورا سال بھر جو ہے وہ ان کے ڈیرے کے دروازے کھلے رہتے ہیں, ان کے ورکرز کے لیے آنا جانا ہوتا ہے, میل ملاپ ہوتے ہیں, تو عید کے تینوں دن بھی اسی طرح ورکرز کے ساتھ میل جول ہوتا ہے یا پھر خاص کر فیملی کو ٹائم دیا جاتا ہے؟ کھانے میں وہ کیا پسند کرتے ہیں, فرمائش کر کے ہماری بھابھی سے اور بچوں سے فرمائش کر کے کیا بنواتے ہیں خاص اپنے لیے, اور گوشت میں کون سا جانور کا خاص حصہ وہ تیار کرواتے ہیں. سر بہت شکریہ سب سے پہلے, اور بہت بہت عید مبارک سر. آپ کو بھی اور آپ کے ادارے کو بھی, اور بلکہ میں یہ کہوں گا پورے عالم اسلام مسلمانوں کو میری طرف سے عید مبارک. سر عید کا پہلا روز کس طرح سے گزرتا ہے, کتنی مصروفیت ہوتی ہے؟ روٹین کے دنوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب کی ٹک ٹاک پہ بھی مختلف جو آئیڈیز بنی ہیں, شیخ صاحب مسلسل ورکرز کے ساتھ میل ملاپ کر رہے ہیں, مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور اگر یہاں ڈیرے کا ذکر کیا جائے تو یہاں پر بھی لوگوں کا آنا جانا, ورکرز کا میل ملاپ. تو عید کے تینوں دن جو ہوتے ہیں وہ خاص کر فیملی کے لیے رکھے جاتے ہیں یا پھر ان میں بھی ورکرز کے ساتھ محبت بانٹی جاتی ہے؟ خاص میرا ڈے ون سے یہ میرا طریقہ ہے کہ میں صبح فجر کی نماز سے فارغ جب ہوتا ہوں تو میں گاڑی میں بیٹھ کے یہیں پہ آ جاتا ہوں. صحیح. پھر یہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں, پھر اس کے بعد یہاں سے جاتا ہوں. اپنی پرانی مسجد ہے میری, وہ پرانا گھر تھا, اس کے بعد مسجد ہے, وہاں پہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں. صحیح ہے سر. عید الاضحیٰ بھی اور عید الفطر بھی وہیں پہ ادا کرتا ہوں. پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہوں یہاں پہ عید ادا کرنے کے بعد, نماز ادا کرنے کے بعد یہاں پہ آتا ہوں. یہاں پہ بھی عید کی نماز ہوتی ہے, بچے یہاں پڑھتے ہیں. پھر یہاں پہ سارا دوستوں کا اکٹھ ہو جاتا ہے, بیٹھے رہتے ہیں, گپ شپ مارتے ہیں. اسی دن میں فیملی بھی آ جاتی ہے یہاں پہ. پھر یہیں پہ وہ قربانی کی جاتی ہے, یہیں پہ گوشت بانٹا جاتا ہے. پھر سارا کچھ ہونے کے بعد جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گھر جاتے ہیں. میں پھر بھی بیٹھا رہتا ہوں. پھر جب تک دوستوں کا رش اور ملنا جلنا چلتا ہے میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں. پھر فارغ ہو کے اسی درمیان میں پھر اپنی ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں. صحیح. تو پھر شام کو میں واپس گھر چلا جاتا ہوں. دوسرے دن ذرا تھوڑا لیٹ آتا ہوں, لیکن آتا پھر یہیں پہ ہوں. صحیح ہے سر.
پھر آگے اپنی ایکسرسائز کی، نمازیں پڑھی، اور پھر جب فارغ ہو گئے پھر واپس گئے، تیسرے دن پھر یہیں پہ. تو جو گھر والوں کو وقت ہے نا، وہ میرے اپنے خیال میں دے نہیں پایا ان کو. پتہ نہیں مسلط کر لی، اتنی مسلط کر لی اپنے اوپر، اور عادت پڑ گئی دوستوں کو میری، تو وہ آ جاتے ہیں. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے تو مجھے بھی محبت دینا چاہیے. تو میں یہ کرتا ہوں. یعنی ہم نے شیخ روحیل اصغر صاحب کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ عید کے روز بھی وہ ایکسرسائز پر بالکل سمجھوتا نہیں کرتے. کسی بھی صورت اس کے رات کو تھوڑا سا وہ کھانا وانا پکتا ہے نا، پھر پہلے دوپہر کو پکتا ہے وہ کلیجی. وہ کلیجی اس لیے پکائی جاتی ہے وہ جلدی بن جاتی ہے. جی. گوشت اس لیے بناتا ہے، گوشت بناتے ٹائم وہ گلے گا اور وہ سارا وقت لگتا ہے نا، اس سے وقت لگتا ہے. 2 بج جائیں گے، 3 بج جائیں گے، اس سے کلیجی کر کے کلیجی پک بھی جلدی جاتی ہے. ایسے ہی تو وہ جلدی بنا لیتے ہیں. پھر میں جب واپس جاتا ہوں تو انہوں نے رکھی ہوتی ہے، میں کانٹے کے ساتھ وہ تھوڑی سی کھا لیتا ہوں. پھر شام کو کھانا ہوتا ہے تو پھر وہ اگر ایکسرسائز نہیں کریں گے تو کھانے کا مزہ نہیں آئے گا. شیخ روحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ بذات خود بھی سنت ابراہیمی میں حصہ لیتے ہیں یا پھر اوپر بیٹھ کے سارا وہ انسٹرکشنز وغیرہ دی جاتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس پہ تکبیر پڑھتا ہوں؟ نہیں سر، مطلب ہے کہ گوشت بنوانے میں ساتھ ان کے نہیں، وہ میری بیوی آ جاتی ہے نا، اس کی بیٹی آ جاتی ہے، بیوی آ جاتی ہے، بیٹی بھی اپنے قربانی یہیں پہ کرتی ہے. صحیح. تو وہ سارا ایک آ جاتے ہیں، وہ آ کے سارا اپنا گوشت کٹواتے، بناتے، پھر اس کو پیکٹ بناتے ہیں، وہ سارا پھر انہوں نے بانٹنا ہوتا ہے. میرا کیا کام ہے وہاں پہ؟ خاص کر کیا عید کے روز اپنے لیے بنواتے ہیں فرمائش وغیرہ؟ بچپن سے لے کر اب تک کبھی جو پک گیا شیخ صاحب سادہ انسان ہے وہی کھا لیا. صحیح ہے. اور عید پر لازمی بات ہے گوشت ہی پکے گا، اور کیا پکے گا؟ آلو تو پکنے دے رہے نہیں، وہ اس کی بھی سر مختلف ڈشز ہوتی ہیں نا. اچھا یہ بنائیں. کوئی نہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. بیگم صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، جو مرضی فیصلہ کر دے. جو انہوں نے فیصلہ کر دیا شیخ صاحب نے منوان تسلیم کر لیا. میرا خیال میں شاید پہلے دن تو گھر پہ کھاتے ہیں، دوسرے دن شاید یہ چلے جاتے ہیں، پھر باہر ہوٹل میں چلے جاتے ہیں. شیخ روحیل اصغر صاحب کی بہت قربت ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی. ان کی مہربانی ہے یار. تو سر ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. ہم نے ہمیشہ میاں صاحب کو بڑا مدبرانہ خوبصورت انداز گفتگو میں دیکھا ہے. حلیمی ہے. آپ سر ان کے حوالے سے کہیں گے ان کی طبیعت کے بارے میں، ان کے مزاج کے حوالے سے؟ بہت اچھی طبیعت ہوگی، بہت اچھی طبیعت. اور آپ اگر ملیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا سادہ آدمی ہے. بہت سادگی ہے ان میں. مریم نواز صاحب کی صاحبہ کی بھی شخصیت میں وہی بچے ہیں نا، ابھی بچے ہیں، مطلب ذرا تھوڑا سا، لیکن دیکھیں بچوں میں کوئی نہ کوئی شائبہ تو آتا ہے. بالکل. ماں باپ کی تربیت کا شائبہ تو آتا ہے. اور پھر اس نے تو بڑی قربانی دی ہے نا، باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کھڑی رہی ہے. ماں بستر مرگ پہ پڑی ہوئی تھی، باپ کے ساتھ آ گئی. تو کافی شائبہ ہے اس میں. بلکہ مجھے یاد ہے بڑی دیر پہلے تو بڑے احترام سے عزت سے ملی تھی، تو میں نے میاں صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت ترقی کرے گی. انہوں نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا اس کا ملنا اتنا عزت والا ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں. اور میرے دل سے دعا نکلی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہت عزت دے. بہت احترام کرتی ہے، بہت عزت کرتی ہے لوگوں کی. سر جس طرح کے مریم نواز صاحبہ نے پروجیکٹس پنجاب میں شروع کیے ہیں، نچلے لیول سے لے کر اوپر والے لیول تک ہر سطح پہ، اور بہت باریک بینی کے ساتھ انہوں نے مشاہدہ کر کے کہ جو چیزیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. ایون کہ عید کا روز ہے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے میت کے لیے ایمبولینسز بھی فری ڈکلیئر کرنے کا ایک سسٹم یہاں تک متعارف کروا دیا. ان پروجیکٹس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو، محنت اور لگن اور کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو ہے اس میں. اب یہی بات دیکھ لیں آپ کے سامنے سب کچھ. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پنجاب میں، اسی لاہور شہر میں علائش کا آپ کو دادا نا کتنا گند پڑا ہوتا تھا. بارشوں کے دنوں میں پانی نظر آتا ہے کیا مسائل ہوتے تھے. اب نہیں، بارشوں والا تو معاملہ چھوڑ دینا، وہ تو سیکنڈری ہے. اب علائش کی بات کریں، یہ جو گند پڑا ہوتا تھا عید الاضحیٰ والے دن، ایسے ہی اب دیکھ لیں آپ کے سامنے صاف. یہ بڑے اچھا. پھر اس کے بعد اس کے بڑے بولڈ سٹیپس ہیں، مطلب سڑکوں کو کھلا کرنا، تجاوزات کو اٹھانا. بالکل. اور تجاوزات کو اٹھانا تو کوئی کام نہیں تھا،
پھر ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیشن ان کی، ان کو اپنا ریڑیاں دی گئیں، ان کو جگہ مختص کی گئی، پھر اس کے بعد راستے کھلے کر دیے. پھر ایک بہت بڑا انہوں نے ایک اور جو تھا فیصلہ وہ بسنت کا تھا. ایسے ہی بڑا مشکل فیصلہ تھا، خدا نخواستہ اس پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی تھی، لیکن لوگوں نے بھی بہت تعاون کیا اور انتظامیہ نے بھی بہت محنت کی اس میں، لیکن فیصلہ بڑا بولڈ تھا. سر بہت بولڈ فیصلہ تھا بسنت کا، اور شیخ روحیل اصغر صاحب نے ذکر بھی کیا. سر جوانی میں بسنت ہوئی تو تقریباً 25 سال کے عرصے کے بعد، وقفے کے بعد یہ سٹیپ اٹھایا گیا اور بسنت ہوئی، اور ہم نے یہ سنا کہ جو بچے تھے وہ اب جوان ہو چکے ہیں، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے مثال ہے. تو میں وہی سر کہنا چاہ رہا آپ کے سامنے مثال ہے. تو اب جب آپ نے نئی نسل کو گڈیاں پتنگے اڑاتے ہوئے دیکھا، کیسے جذبات تھے تب دیکھ کے ان کو جوانی یاد آئی؟ نہیں تھا، انہوں نے تو یہ چیز دیکھی نہیں تھی. صحیح. لیکن یہ ہم نے خود خراب کیا نا، کسی نے تو نہیں کیا، ذمہ دار خود ہم نے خود کیا، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. بتا یہ بڑا خوبصورت تہوار تھا. سر سوشل میڈیا نے کتنا اثر ڈالا ہے سیاستدان کی لائف پر، عام آدمی کی لائف پر؟ اس کی شہرت کو کتنے چار چاند لگے ہیں اور کتنا نقصان؟ 4 چاند تو کوئی نہیں لگے، میرے خیال میں 4 چھوڑ کے 1 چاند نہیں لگا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس الزام کے بعد اس کی شخصیت پہ کیا گزرے گی. ہم الزام لگاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کتنے اچھے رشتے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، بیوی ہے، بہنیں ہیں، مطلب بغیر سوچے سمجھے ہم کر دیتے ہیں. اب ان پہ کیا گزرتی ہے یہ تو پھر وہی خاندان سمجھتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، نہ شرمندہ ہوتے ہیں اور نہ اس بیان کو یا اس الزام کو آپ واپس لیتے ہیں. تو میں ان لوگوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ بیمار ذہن ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو رشتوں کی پہچان ہی نہیں ہے اور ان کے رشتے ہیں بھی نہیں، مادر پدر آزاد ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو. شیخ روحیل اصغر صاحب اپنے چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس خوشیوں بھرے تہوار پر کیا پیغام دیں گے؟ عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا دن ہے، کیا کہیں گے سر؟ صرف اس کو قربانی نہ تصور کریں. جی سر. اس کے پیچھے منطق کیا تھی، جی مقصد کیا تھا، اس مقصد کو دیکھیں آپ. صحیح ہے سر، بہتر. جس وقت آپ اس مقصد کو پالیں گے نا تو پھر آپ کو صحیح خوشی محسوس ہوئے گی. اگر آپ صرف یہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے سنتے ابراہیمی ہیں، خداوند کریم نے یہ ایک کہہ دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو اس کو ایک ذمہ داری مان کے کر لیں اور اس کا آپ جو مقصد ہے وہ اس کو حاصل نہ کریں تو میرا نہیں خیال کو فائدہ اس کا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اسی رنگ میں دیکھیں، اور اگر آپ کریں گے پھر آپ کو حقیقتاً اندر سے ایک خوشی محسوس ہوئے گی. قربانی کا مطلب سمجھ لیں بس. قربانی ہے کیا؟ صرف جانور کی نہیں ہے، وہ ہر طرح کی قربانی آپ سے مانگتا ہے. کر لیں بس، بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ سر. جی آپ نے شیخ روحیل اصغر صاحب کی خوبصورت گفتگو سنی جس میں انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کو صرف قربانی کا دن تصور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس کے مقصد کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پورا تصور جو ہے وہ آ جائے گا کہ اس کے پیچھے بنیادی لاجک کیا ہے. وہ قربانی اپنی خواہشات کی ہے، وہ قربانی اپنی انا کی ہے، وہ قربانی ان تمام ناجائز خواہشات کی ہے جو انسان کے ذہن میں جنم لیتی ہیں. جی